یہ تھے ہمارے معزز مہمان علی پور سے تشریف لائے ہوئے جناب مولانا افضال الحق کھٹانہ صاحب۔ مجھے اپنے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ 14 اگست کا دن صرف آزادی کا دن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر کرنے کا بھی دن ہے۔ تو جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شکر تو ہے قولی کہ زبان سے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ دوسرا شکر ہے عملی، اپنے عمل سے اس نعمت کے بقا کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا۔ ہمارے حضرات علماء نے قربانیاں دے کر یہ عظیم نعمت حاصل کی ہے۔ اب ہم سب لوگوں کی اور بالخصوص ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو گٹی میں یہ چیز پلا دیں کہ ہم اپنے بچوں کو وطن کی محبت، اور جن جن لوگوں نے یہ اس آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے نسلوں میں، اپنے بچوں میں گٹی کے طور پر یہ 2 چیزیں پھیلا دیں۔ اسی سلسلہ میں اس مدرسہ نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے مدارس کے اندر اور اسی طرح اپنے طلباء میں یہ تقریر کے ذریعے سے، اب جو طالب علم تقریر کرے گا اس کا مقصد تقریر نہیں ہوتا، اس کی وطن کی محبت دینا مقصد ہوتا ہے، اپنے بچوں کو وطن کی محبت سکھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں اس مدرسہ کی ایک کوشش ہے کہ انہوں نے اپنے 2 بچوں کو تقریر یاد کروائی ہے۔ وہ آپ کے سامنے انتہائی مختصر تقریباً 3 سے 4 منٹ میں تقریر پیش کریں گے۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا اسی مدرسہ کے طالب علم ہیں جناب حافظ اکراش صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور وطن کی جو محبت ہے، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ اس مدرسہ نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، مستقبل کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے۔ دعوت دوں گا جناب حافظ اکراش۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق اللہ العظیم۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور معزز مہمانوں اور بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار محفل میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی ایک نعمت ہے۔ محترم سامعین، آزادی کی قدر اور قیمت صرف وہی جانتا ہے جس نے پابند سلاسل کی تکلیفیں جھیلیں، غلامی کی زنجیروں میں جھگڑا رہا ہو اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہوں۔ مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد 1857 عیسوی کی جنگ میں اپنی آزادی کو کھو دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کو زوال ملا اور مسلمانوں نے طرح طرح کی سختیاں برداشت کی۔ میرے سامعین محترم، آزادی کیا ہے؟ آزادی کھلی فضا میں سانس لینا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور حق سچ کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم،
آزادی وہ ہے جس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان دی۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ معزز سامعین، آج جب ہم ہندوستان کے موجود مسلمانوں کو ظالم کا شکار بنتا دیکھتے ہیں تو ہمیں قائد اعظم کے احسان اور ان کے دو قومی نظریے کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست پر سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم کشمیریوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ سامعین محترم، میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوا کہ دور حاضر میں پاکستانی لوگوں کو آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم نے قید کو محسوس نہیں کیا، لیکن جو حالات اگر ہم نے حالات کو قابو نہ کیا، اپنی ذمہ داری نہ نبھائی، اپنے رویوں کو تبدیل نہ کیا، وہ وقت دور نہیں جب ہم خود کو آزاد نہیں کہہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری دھرتی کو تا قیامت آباد رکھے، آمین والسلام۔ صاحی کے طالب علم، شعبہ حفظ کے طالب علم تھے حافظ اقراج صاحب۔ اب اسی مدرسہ میں شعبہ ناظرہ کا طالب علم ابراہیم اسد، یہ حافظ اسد صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اساتذہ کرام، معزز مہمانوں اور میرے بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار محفل میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ سامعین محترم، یہ ایک بہت ہی کڑوا اور چبھتا ہوا سوال ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرے لفظوں کی نشتر آپ کی سماعتوں کو گراں گزریں، اس لیے میری آپ سب سے استدعا ہے کہ اگر کسی کی دل شکنی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ سامعین محترم، دنیا میں سینکڑوں قومیں بستی ہیں، ہر ایک قوم کی اپنی زبان، اپنا رنگ، اپنی نسل اور سب سے بڑھ کر اپنی زمین ہوتی ہے جس پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ عجیب ملک ہے جہاں کے لوگوں میں اکثر یہ سوال سوچنے اور کہنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ جا بجا گندگی کے ڈھیر ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک نظام تباہ ہے، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، الغرض ایسی کوئی چیز نہیں جس پر ہمیں فخر ہو۔ سامعین محترم، یہ وہ عام تاثر ہے جو خاص و عام کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ آج میرا اس قوم سے سوال ہے کہ اگر پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو کیا ہم نے بھی پاکستان کو کچھ دینا گوارا کیا ہے یا نہیں؟ اگر آج یہ وطن عزیز علامہ اقبال کے خواب کی تعمیر نہیں، قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا نہیں، تو کیا اس کا قصوروار یہ ملک ہے یا ہم خود؟ سامعین محترم، یہ ملک ہمارا گھر ہے اور کس گھر میں مسائل نہیں ہوتے، تو کیا پریشانیوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہم اس کو بہتر بنانے، کمیاں دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سامعین محترم، میرا ملک پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھولی ہوئی صداؤں ہوں مجھے یاد کیجئے، بھولی ہوئی صداؤں ہوں مجھے یاد کیجئے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجئے۔ نعمتوں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے، نعمتوں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے، اشکوں کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجئے۔
سامعین محترم، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو لوگوں میں کیسا جذبہ تھا کہ وہ دیوانہ وار ہجرت کرتے آئے اور ان میں سے آدھے بھی پاکستان نہ پہنچ سکے۔ بس ایک ہی جنون تھا، عشق تھا۔ کسی نے نہ پوچھا کہ پاکستان سے ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ نعمت ہے جس کا کوئی نامل بدل نہیں، جس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے، جس نعمت کو جاننے کے لیے آپ کو عراق، کشمیر یا پھر فلسطین کا رخ کرنا ہوگا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ پل پل اس نعمت کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں جس کا نام آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ سامعین محترم، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں انسانیت کا احساس بڑھائیں، خلوص اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ اگر کسی سیاسی پارٹی کے خلاف ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے خلافت کرنی ہے تو کریں، وہ آپ کا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، لیکن اس ملک کے خلاف بات کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا۔ یہ ملک صرف حکمرانوں کا نہیں، سرمایہ داروں کا نہیں، بلکہ ہم سب 24 کروڑ عوام کا ہے۔ ہم سب نے مل کر اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ خصوصاً حضرت چاچا جی قاری بشیر احمد کھٹانہ صاحب، مولانا افضال الحق کھٹانہ صاحب، حضرت قبلہ شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمان جو ہیں ہمارے پاس تشریف لائے۔ علی پور سے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی سابقہ توصیف اشرف صاحب اور عمران بٹ صاحب اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے، ان کا دل کی عطا گرائیوں سے مدرسہ جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کے اندر الحمدللہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ عرصہ 50 سال سے جو ہے وہ محنت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور الحمدللہ یہ محنت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ جو ہیں وہ مدرسے کے ساتھ مکمل تعاون اور مکمل مدرسے کے بازو بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج الحمدللہ ملک کے سینکڑوں جو ہیں ملک کی مساجد میں، مدارس میں اس مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء، مفتیان کرام جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، تو ہمارے آئے ہوئے اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ندیم مراد سندھو صاحب جو گجرانوالہ سے ہمارے پاس تشریف لائیں، میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔